السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ابھی تک نہیں ٹلا۔ حکومت کی ایک غلطی اور غلط پالیسیوں جو ہیں اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر سکتی ہے، یعنی ڈیفالٹ ہونے کی تلوار ہمارے سروں پر لٹکی ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرنا اتنا آسانی جتنا حکومت دعوے کر رہی ہے۔ چند ماہ میں آئی ایم ایف کا قرضہ اس کا منہ پر دے ماریں گے اور پاکستان نجات حاصل کر لے گا۔ یہ ایک سیاسی بیان ہی ہے۔ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل چکا ہے اور معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف مسلسل خبردار کر رہی ہے کہ زمینی حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں اور معیشت مسلسل دباؤ کا شکار ہے۔ ایسے میں عام پاکستانی یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی پاکستان معاشی بحالی کی طرف بڑھ رہا ہے، یا پھر یہ صرف اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہے اور کسی حد تک اسے خوبصورت تصویر بنا کر پیش کیا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام دوست ممالک کی مالی معاونت اور زر مبادلہ کے ذخائر میں وقتی اضافے نے پاکستان کو فوری ڈیفالٹ سے ضرور بچا لیا ہے، لیکن عالمی مالیاتی اداروں کے نزدیک یہ بحالی نہیں بلکہ صرف ایک نازک استحکام ہے۔ ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف دونوں واضح کر چکے کہ پاکستان اس وقت جس مرحلے میں ہے اسے اسٹیبلائزیشن فیز کہا جا سکتا ہے، معاشی ترقی کا آغاز نہیں کہہ سکتے۔ ورلڈ بینک کی حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار کی شرح نمو آئندہ 2 برسوں یعنی اس سال اور اگلے سال 2027 میں یہ شرح جو ہے بتدریج بڑھ کر صرف 3.5% کے قریب جا سکتی ہے۔ یہ انڈیا سے کم ہے۔ بظاہر یہ اعداد و شمار حوصلہ افزا نظر آتے ہیں، لیکن انہی رپورٹس میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ کمزور زراعت، مہنگی توانائی، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات اور صنعتی جو سست رویہ پاکستان کے لیے بڑے خطرات بنے ہوئے ہیں۔ عالمی اداروں کا مشترکہ موقف یہ ہے کہ اگر اصلاحات نہ ہوئیں تو یہ معمولی گروتھ بھی زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکے گی۔ ورلڈ بینک کی طرح آئی ایم ایف بھی تقریباً یہی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ اس کے مطابق پاکستان کی آئندہ چند برسوں کی جو گروتھ ہے اس کا انحصار مکمل طور پر ٹیکس اصلاحات، توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی تنظیمی نو یا نجکاری پر ہے۔ دوسرے لفظوں میں عالمی مالیاتی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان نے وہی پرانے طریقے جاری رکھے تو استحکام بھی عارضی ثابت ہوگا اور بحران دوبارہ سر اٹھا سکتا ہے۔ حکومت افراط زر میں کمی، کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں بہتری اور روپے کی نسبت استحکام کو بڑی کامیابی کے طور پر پیش کر رہی ہے۔ تاہم معاشی ماہرین کی ایک بڑی تعداد کا خیال ہے کہ یہ بہتری بڑی حد تک سخت مالیاتی پالیسی، درآمدات میں کمی اور عوامی کھپت میں دباؤ کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ یعنی معیشت کے کچھ اشاریے تو بہتر ہوئے ہیں، مگر عام شہری کی آمدن جو ہے اور قوت خرید میں نمایاں اضافہ نہیں ہوا، یعنی وہ دباؤ کا شکار ہے عام آدمی جو ہے۔ اس لیے عوام کو معیشت میں بہتری کم اور مہنگی بجلی، بڑھتے ٹیکس اور بے روزگاری زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا یہ دعویٰ کہ پاکستان چند ماہ میں آئی ایم ایف سے نکل سکتا ہے، سیاسی طور پر تو پرکشش ہو سکتا ہے، مگر معاشی حقائق اس دعوے کی تائید نہیں کرتے۔ پاکستان کے بیرونی قرضے، آئندہ برسوں کی بھاری غیر ملکی ادائیگیاں اور محدود زر مبادلے کے ذخائر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے آئی ایم ایف سے فوری آزادی تقریباً ناممکن ہے۔ زیادہ حقیقت پسندانہ منظرنامہ یہ ہے، پاکستان آئندہ بھی کسی نہ کسی شکل میں آئی ایم ایف پروگرام پر انحصار کرتا رہے گا، جب تک بنیادی معاشی ڈھانچے میں سنجیدہ اصلاحات نہیں ہوتی۔ اب اگر اگلے 10 سال کے تناظر میں دیکھا جائے تو عالمی معاشی ماہرین 3 ممکنہ راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلا راستہ وہ یہ ہے کہ جس میں پاکستان ٹیکس نیٹ کو وسعت دیتا ہے، توانائی اور سرکاری اداروں میں حقیقی اصلاحات کرتا ہے، برآمدات بڑھاتا ہے اور تعلیم و ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری کرتا ہے۔ اس صورت میں پاکستان کی جو سالانہ گروتھ 5 سے 6% تک جا سکتی ہے اور ملک آہستہ آہستہ ایک مضبوط ابھرتی ہوئی معیشت کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ دوسرا اور زیادہ ممکنہ منظرنامہ یہ ہے کہ موجودہ نیم اصلاحاتی روش جاری رہے، جس میں گروتھ 3 سے 4% کے درمیان محدود رہے گی۔
قرضوں کا دباؤ برقرار رہے گا اور IMF انحصار ختم نہیں ہو سکے گا۔ اس صورت میں پاکستان نہ مکمل بحران میں جائے گا، نہ ڈیفالٹ کرے گا اور نہ ہی تیزی سے ترقی کرے گا، بس یہی سفر جاری رہے گا، بلکہ ایک ایسی معیشت بن جائے گا جو مسلسل دباؤ میں رہتے ہوئے معمولی رفتار سے آگے بڑھتی ہے، بہت سست ترقی ہوتی ہے۔ تیسرا بدترین منظرنامہ سیاسی عدم استحکام، اصلاحات میں ناکامی اور کسی بڑے عالمی یا علاقائی معاشی جھٹکے کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے، جس میں پاکستان ایک بار پھر بیلنس آف پیمنٹس بحران اور ممکنہ ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار ہو سکتا ہے۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ آیا پاکستان اگلے 10 سال میں G20 جیسے بڑے معاشی گروپ میں شامل ہو سکتا ہے یا ڈیفالٹ کے دہانے پر کھڑا ہوگا، تو حقیقت یہ ہے کہ G20 میں شمولیت ہمارے لیے اتنی آسان نہیں ہے۔ برحال کئی ترقی پذیر ممالک اس دور میں شامل ہیں، ہم اکیلے نہیں اس میں شامل ہونا چاہتے۔ G20 میں شامل ہونے کے لیے نہ صرف بڑی معیشت بلکہ مضبوط صنعتی بنیاد اور عالمی مالی جو ہے اثر و رسوخ درکار ہوتا ہے۔ حقیقت پسندانہ تجزیہ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت نہ مکمل تباہی کی طرف جا رہا ہے اور نہ ہی تیزی سے ترقی یافتہ معیشت بننے کے راستے پر گامزن ہے۔ ہم اس وقت ایک نازک توازن کی حالت میں جہاں درست اصلاحات پاکستان کو بتدریج مضبوط بنا سکتی ہیں، جبکہ غلط فیصلے اسے دوبارہ بحران کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ حکومت کیا دعوے کری ہے، بلکہ یہ ہے کہ آیا وہ سخت فیصلے کرنے کو تیار ہے، جس طرح کہ IMF ورلڈ بینک نے مشورے دیے ہیں، جو پاکستان کو مستقل بنیادوں پر اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے ہیں، کیونکہ معیشت نعروں سے نہیں اصلاحات سے مضبوط ہوتی ہے۔ حکومت نے PIA کی نجکاری کر کے ایک بڑا بوجھ اپنے سر سے اتار دیا ہے، لیکن بوجھوں کی ایک ایسی بہت بڑی گٹھریاں ہیں جنہیں اتارنا ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ عالمی سطح پر دوست ممالک آذربائیجان ہے، امریکہ، سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور بحرین سے سرمایہ کاری کی یقین دہانی پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور ان سے ملک ایک نئے ترقیاتی دور میں داخل ہونے کی امید ہے۔ خاص طور پر ریکوٹک منصوبے میں امریکی کمپنیوں کی شمولیت کو ایک تاریخی پیش رفت کے طور پر ثابت کیا جا رہا ہے۔ بظاہر یہ سب خبریں جو امید افزا ہیں، مگر اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ سرمایہ کاری واقعی پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر بہتر بنائے گی یا یہ بھی ماضی کی طرح وقتی ریلیف ثابت ہوگی؟ ماضی میں پاکستان نے کئی مرتبہ اڑان بھری، معاشی اڑان، لیکن پھر حکومت کی تبدیلی، سیاسی بحران یا غلطی سے، پالیسیوں کی غلطی سے یہ اڑان منزل تک پہنچنے سے پہلی دھڑام سے گر گیا سارا سسٹم۔ ریکوٹک منصوبہ بلا شبہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے غیر ملکی سرمایہ کاری منصوبے میں شمار ہوتا ہے۔ اس منصوبے کے تحت بلوچستان میں سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر سے فائدہ اٹھایا جائے گا اور اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ عالمی سطح پر بڑی مائننگ کمپنیاں اور مالیاتی اداروں کی شمولیت اس بات کی علامت ہے کہ پاکستان کے قدرتی وسائل میں عالمی سرمایہ کاروں کی دلچسپی موجود ہے۔ اس منصوبے سے زر معادل میں اضافہ، برآمدات میں بہتری اور بلوچستان میں روزگار و انفراسٹرکچر کی ترقی جیسے فوائد سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر منصوبہ بندی درست ہو، کیونکہ معاشی ماہرین بڑا خبردار کرتے ہیں کہ مائننگ اور قدرتی وسائل پر مبنی ترقی ایک دو دھاری تلوار ہوتی ہے۔ اگر پاکستان صرف خام معدنیات نکال کر برآمد کرتا ہے اور ویلیو ایڈیشن، ریفائننگ اور ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری پاکستان میں قائم نہ ہوئی، تو اصل منافع کا جو بڑا حصہ ہے وہ تو بیرونی کمپنیاں لے جائیں گی، جبکہ پاکستان کو بہت محدود حصہ ملے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کئی ممالک وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود اس لیے مضبوط معیشت نہ بن سکے، انہوں نے قدرتی وسائل کو صنعتی بنیاد میں تبدیل کرنے کے بجائے صرف خام مال کے طور پر بیچنے پر اکتفا کیا، جو غلطی ہم کرنے جا رہے ہیں۔ چند سال میں یہ خام مال ختم ہو جائے گا اور ہم پھر وہیں کھڑے ہوں گے اور یہ سوچ رہے ہوں گے اب کیا کریں گے۔ اس لیے مضبوط صنعتی بنیاد بہت ضروری ہے۔ اگر سرمایہ آ رہا ہے تو اس کے لیے بنیادیں مضبوط کرنی چاہیے صنعتی۔ سعودی عرب، قطر اور بحرین کی طرف سے جس سرمایہ کاری کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا بڑا حصہ عملی طور پر سرمایہ کاری سے زیادہ مالی سہارا ہے۔ ان میں مرکزی حیثیت ڈپازٹس ہیں، تیل کی ادھار سہولت ہے اور مختلف مالی پیکیجز کو حاصل ہے۔ اس سے بلا شبہ پاکستان کے زر معادلہ کے ذخائر کو سہارا ملتا ہے
روپے پر دباؤ کم ہوتا ہے اور ڈیفالٹ کا خطرہ وقتی طور پر ٹل جاتا ہے، لیکن یہ وہ سرمایہ کاری نہیں جو فیکٹریاں لگانے، برآمدی صنعت کو وسعت دینے اور طویل المدتی روزگار پیدا کرے، روزگار کے زیادہ مواقع پیدا ہیں، لوگوں کی آمدن بڑھے، ایسا نہیں ہے۔ یہ فرق سمجھنا ضروری ہے کہ مالی سہارا اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مالی سہارا معیشت کو سانس لینے کا موقع ضرور دیتا ہے مگر معیشت کو تبدیل نہیں کرتا۔ اس کے برعکس براہ راست سرمایہ کاری جو صنعت، ٹیکنالوجی اور برآمدات میں کی جاتی ہے وہی ملک کی معاشی ساخت کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی کمپنیوں کی شمولیت جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ ہے، خاص کر ریکوڈک میں، ایک اور زاویے سے بھی اہم ہے۔ اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے عالمی اعتماد میں بہرحال بہتری آ سکتی ہے کہ امریکی کمپنیاں پاکستان آئی ہیں، اور دیگر مغربی سرمایہ کاروں کے لیے بھی دروازہ کھل سکتا ہے، انہیں بھی تحریک مل سکتی ہے۔ یہ ایک مثبت اشارہ ہوگا، لیکن اگر یہ سرمایہ کاری صرف چند بڑے منصوبوں تک محدود رہی اور وسیع صنعتی شعبے تک نہ پھیلی تو اس کا مجموعی معاشی اثر محدود رہے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کی بنیادی کمزوری صرف سرمایہ کی کمی نہیں بلکہ پالیسیوں کا عدم تسلسل، مہنگی توانائی، بجلی گیس وغیرہ، کمزور ٹیکس نظام اور کاروباری ماحول میں غیر یقینی صورتحال ہے۔ اگر یہ مسائل جوں کے توں رہے تو نہ چینی سرمایہ کاری، نہ عرب ممالک کا مالی سہارا اور نہ ہی امریکی مائننگ منصوبوں جو ہیں وہ پاکستان کو ایک مضبوط صنعتی معیشت میں تبدیل کر سکیں گے۔ بہرحال یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان سرمایہ کاریوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یقیناً ریکوڈک اور دیگر منصوبوں سے زر مبادلہ بڑھے گا، کچھ روزگار بھی پیدا ہوگا اور عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بھی بہتر ہو سکتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے یہ سب کچھ پاکستان کو خود بخود ایک تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت نہیں بنا دے گا۔ اگر ویلیو ایڈیشن، مقامی صنعت، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور برآمدی شعبے کو توسیع پر سنجیدگی سے کام نہ کیا گیا تو یہ تمام فوائد محدود اور وقتی ثابت ہوں گے۔ سادہ الفاظ میں کہیں تو غیر ملکی سرمایہ کاری اور مالی سہارا پاکستان کو ڈوبنے سے تو بچا سکتے ہیں مگر اسے مضبوط معاشی طاقت بنانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے G20 میں شامل ہونے کے لیے۔ اصل فیصلہ کن عنصر جو ہے پاکستان کی اپنی معاشی حکمت عملی، اصلاحات اور صنعتی پالیسی۔ اگر پاکستان نے ان مواقع کو درست انداز میں استعمال کیا جو اس وقت ہماری حکومت ہے تو یہی سرمایہ کاری مستقبل میں ایک مضبوط بنیاد بن سکتی ہے، لیکن اگر پرانی روش ہی جاری رہی تو یہ سب کچھ بھی ایک وقتی سہارا بن کر رہ جائے گا، جس کے بعد خدشہ ہے کہ ایک نیا بحران، ایک نیا بیل آؤٹ اور ایک نیا دعویٰ سامنے آ جائے، کیونکہ آخر کار معیشت کا مستقبل جو ہے بیرونی وعدوں سے نہیں ہوتا بلکہ اندرونی فیصلوں سے طے ہوتا ہے۔ اب ایک بات جو رہ گئی ہے وہ اس پہ بھی کر لیتے، وہ ہے سی پیک منصوبوں کی، کہ سی پیک منصوبوں کا اصل مقصد ہی یہ تھا کہ پاکستان صرف سڑکوں اور پاور پلانٹس تک محدود نہ رہے کہ صرف سڑکیں اور انفراسٹرکچر ہی مضبوط ہے، بلکہ صنعتی اور برآمدی معیشت میں تبدیل ہو۔ چینی کمپنیوں کو سامان کے سمبلنگ، مصنوعات کے اسپیشل اکنامک زونز اور سرمایہ کاری بظاہر مثبت کی سب پیش رفت ہے، بہت کام بھی ہو رہا ہے، لیکن اصل سوال یہ کہ کیا یہ سب واقعی پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر بہتر بنا رہا ہے یا نہیں؟ حقیقت اس کا جواب ہاں بھی ہے، اور جو بعض مغربی پروپیگنڈا کرنے وہ نہیں میں بھی کہتے ہیں۔ سی پیک فیز 2 کے تحت پاکستان میں اسپیشل اکنامک زونز کی تعداد 7 سے بڑھ کر 44 تک پہنچ چکی ہے، جن کا مقصد صنعتی سرگرمیوں کو تیز کرنا اور چینی و دیگر غیر ملکی کمپنیوں کو پاکستان میں مینوفیکچرنگ کی طرف لانا ہے۔ حکومت ان زونز کو سی پیک 2.0 سی پیک 2 کی ریڑھ کی ہڈی قرار دے رہی ہے تاکہ پاکستان کو صرف انفراسٹرکچر نہیں بلکہ صنعتی معیشت بنایا جا سکے۔ پاکستان میں اس وقت آپ جانتے ہیں چینی گاڑیوں کی، موبائل فونز کی، موٹر سائیکلیں، سولر پینلز، الیکٹرانکس اور دیگر بے تحاشا مصنوعات کی اسمبلنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اس سے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی کی جزوی منتقلی ہوئی ہے اور مقامی سپلائی چین نے وہ بھی آہستہ آہستہ بن رہی ہے۔ کاغذی طور پر یہ وہی ماڈل ہے جو ماضی میں چین، ویتنام اور بنگلہ دیش نے اپنایا تھا، جہاں غیر ملکی سرمایہ کاری کے ذریعے صنعتی بنیاد رکھی گئی تھی۔ لیکن یہاں ایک بنیادی فرق ہے، زیادہ تر چینی سرمایہ کاری اس وقت اسمبلنگ اور ویلیو ایڈیشن تک محدود ہے، یعنی پرزے جو ہے سارے پارٹس وہ چین سے آتے ہیں، پاکستان میں جوڑ کر
گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ مصنوعات بنا لی جاتی ہیں، جبکہ اصل ٹیکنالوجی، تحقیق، ڈیزائن اور ہائی ویلیو مینوفیکچرنگ اب بھی چین میں ہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کو جو فائدہ ہو رہا ہے وہ محدود ہے، زیادہ نہیں ہے۔ کچھ نوکریاں، کچھ ٹیکس اور کچھ مقامی سرگرمی کاروباری وہ تو نظر آ رہی ہے، مگر وہ جو بڑی صنعتی انقلابی تبدیلی ہوتی ہے جو برآمدات میں بڑا اضافہ اور عالمی ویلیو چین میں مضبوط شمولیت کا باعث ہے، ابھی تک وہ پوری طرح نظر نہیں آ رہی۔ اس کے لیے جدوجہد اور کام کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی معاشی ماہرین اور تھنک ٹینکس کا کہنا ہے کہ سی پیک پاکستان کے لیے ایک موقع ہے، لیکن یہ خود بخود معیشت کو نہیں بدل دے گا۔ اگر اسپیشل اکنامک زون جو واقعی کامیاب ہوتے ہیں، بجلی اور گیس سستی ہے اور قابل اعتماد ہوتی ہے، پالیسیوں میں تسلسل رہتا ہے حکومت کی، اور سیکیورٹی اور بیوروکریسی کے مسائل سرخ فیتے کے کم کیے جاتے ہیں، تو یہی زونز اگلے 5 سے 10 سال میں پاکستان کی برآمدی صنعت کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ پاکستان کی قسمت، ہماری قسمت بدل سکتی ہے۔ اس صورت میں ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ آٹو پارٹس، الیکٹرانکس، انجینئرنگ، کیمیکل اور فوڈ پروسیسنگ جیسے شعبے بھی ترقی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر صورتحال یہی رہی سرخ فیتے والی، بجلی مہنگی، پالیسی غیر یقینی اور ٹیکس و ریگولیٹری نظام پیچیدہ رہا، تو خطرہ یہ ہے کہ سی پیک کے صنعتی منصوبے بھی صرف محدود اسمبلنگ تک رہ جائیں گے، اس کے آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایسی صورت پاکستان کی معیشت میں کچھ بہتری تو آ جائے گی، لیکن وہ انقلابی تبدیلی نہیں آئے گی جس کی ہمیں خواہش ہے کہ پاکستان دن دگنی بہت زیادہ ترقی کریں۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ سی پیک کے کئی بڑے منصوبے قرض کی بنیاد پر ہیں، قرضوں پہ ہیں۔ اگر صنعتی اور برآمدی آمدن واقعی نہیں بڑھی تو ان منصوبوں سے حاصل ہونے والا معاشی فائدہ قرضوں کے بوجھ کے سامنے کم پڑ سکتا ہے۔ قرضہ زیادہ واپس کرنا ہے، اب جو ہماری برآمدات ہے وہ ہے نہیں۔ اس لیے کئی ماہرین کہتے ہیں کہ سی پیک تبھی حقیقی معنوں میں پاکستان کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا جب پاکستان اپنی صنعتی پالیسی، برآمدی حکمت عملی اور کاروباری ماحول کو سنجیدگی سے بہتر کرے۔ سی پیک اور چین اسمبلنگ یونٹ سے پاکستان کی معیشت بہرحال بہتر ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا یہ خود بخود نہیں ہو جائے گی کہ سڑکیں بن گئی، چین نے بنا دیا کہ آپ بیٹھے رہیں اور سب کام ہوئے۔ ایک بنیاد ضرور فراہم کرے گی، مگر عمارت پاکستان کو خود کرنی ہے۔ اگر درست فیصلے ہوئے تو یہی منصوبے اگلے 10 سال میں پاکستان کو بہتر صنعتی معیشت بنا سکتے ہیں۔ اگر اصلاحات نہ ہوئیں تو یہ سب کچھ محدود فائد کے ساتھ ایک ادھورا موقع بن کر رہ جائے گا۔ اس لیے حکومت کو اپنے کاموں میں شفافیت اور تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔